اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔ قال امام العلی علیہ السلام، مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات الایمان نجات۔ زندگی چاہیے تو علم کے ذریعے ملے گی، اس لیے کہ علم زندگی ہے۔ نجات چاہیے تو ایمان پر نجات ملے گی، اس لیے کہ ایمان نجات ہے۔ اس کائنات کے اندر عموماً جس کو بھی دیکھیں گے آپ، وہ ان دو چیزوں کی طرف بہت شدت کے ساتھ میں ہر چیز ترک کر کے، اچھا برا اپنا پرایا سب کچھ ترک کر کے اگر لگا ہوا ہے تو فقط اس لیے تاکہ اس کو حیات مل جائے، اور اگر حیات مل گئی ہے تو اس کائنات سے جانے کے بعد کو نجات مل جائے۔ اللہ اللہ، احسان ہے ذات امیر المؤمنین کا، جنہوں نے اس زندگی کو بہترین طور پر گزارنے کے لیے حیات کی شکل میں علم کی طرف متوجہ فرمایا، اور آخرت میں ہمیں جہنم سے نجات دینے کے لیے ایمان کی طرف متوجہ فرمایا۔ الثالث لا يفسد الصوم ما يصل الى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالماء وقيل صب الدواء في التحليل حتى يصل الى الجوف يفسده وفيه تردد۔ گفتگو چل رہی ہے کچھ فروعات سے متعلق، اور ہم نے اپنی خدمت اقدس میں دو فرع کا ذکر کر دیا تھا۔ الثالث الفرع الثالث، الثالث جو ہے یہ صفت ہے، فرع جو ہے اس کا موصوف وہ محذوف ہے، الفرع الثالث تیسری فرع، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں لا یفسد الصوم، صوم فاسد نہیں ہوگا، ما ان چیزوں سے یصل الی الجوف، جو جوف تک پہنچ جائے، جوف تک جہاں تک پہنچ جائے، جو چیز بھی جوف تک پہنچ رہی ہے وہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کیسے پہنچے؟ بغیر الحلق، حلق کے علاوہ، اس کا استعمال نہیں کیا، کوئی چیز جوف تک پہنچ رہی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں۔ ہاں وہ تو یہیں سے پہنچ رہا ہے، اگر اندر سے پہنچ رہا حلق تو اندر سے چیز پہنچ تو اندر کے اندر چیزیں تو کوئی پہنچے۔ فرض کیجئے آپ کسی کا پیٹ چیرا ہوا ہے اور اس نے اندر ڈال دیا، تو وہ چونکہ حلق سے نہیں گئی ہے تو لہٰذا اس سے روزہ فاسد نہیں۔ ادا الحقنہ، سوائے حقنہ کے، مگر حقنہ بھی کون سا؟ یعنی انما بالمائع، اگر حقنہ مائع بہنے والی چیز سے انما لیا گیا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ وقیل، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سب الدوا فی التحلیل، اگر دوا تحلیل میں ڈال دی جائے، ٹھیک ہے نا، تحلیل کے ذریعے سے دوائی کو ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہہ دیجیے کہ جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، دوا پلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جانوروں کو، نال، فرض کیے نال کے ذریعے سے، تو وہ اب وہ حلق سے اندر تک پہنچا دی جاتی ہے نا کبھی، تو حلق کا استعمال نہیں کریں گے۔ اگر دوا احلیل کی جائے کہ اس کو انجیکشن وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، انجیکشن وغیرہ کریں گے، اگر دوائی ڈالی جا رہی ہے احلیل کے اندر، حتی یصل الی الجوف، اتنی ڈالی گئی، اس طرح ڈالی گئی کہ اس نلکی سے ڈالی گئی، نلکی ڈال دی گئی کہ وہ جوف تک پہنچ گئی، یفسدہ، تو یہ سب دوا جو احلیل کے ذریعے ڈالی گئی ہے یہ بھی چونکہ جوف تک پہنچ گئی ہے لہذا یہ فاسد کر دے گی روزے کو۔ یفسدہ نہیں یفسدو نہیں، افسد یفسدو الصوم، یہ روزے کو فاسد کر دے گا۔ فیہ تردد، حضرت محقق فرماتے ہیں کہ اس میں تردد ہے۔ الرابع، اے الفرع الرابع، لا یفسد الصوم بابتلاء النخامہ والبصاق، روزہ فاسد نہیں ہوتا اگر کوئی بلغم گٹک لے، بصاق تھوک کو نکل لے، ٹھیک ہے نا، جو تھوکنے والا تھوک ہے، کسی کے بو گیا وہ گٹک لیتا ہے، نخامہ وہی، تو
فاسد نہیں ہوگا. ولو کان عمدا، اگرچہ یہ چیز آمدن ہی کیا ہوگا، جان بوجھ کے جو منہ میں تھوک ہے اس کو اس نے نکل دیا، تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا. ما لم ينفصل عن الفم، جب تک کہ وہ منہ سے منفصل نہ ہو، منہ سے الگ نہ ہو، جب تک انفصال فم نہ ہو جائے. مقامنی وہ تمام فضلات جو صدر سے نکلتے ہیں، نحوی مساق لعاب فم کو کہا جاتا ہے، لیکن جب تک وہ منہ سے نہ نکلے، ٹھیک ہے نا. اب اگر فرض کیا منہ سے نکل گیا پھر کوئی پی رہا ہے تو مفتی صوم. وما ينظر من الفضلات من واسع، اور وہ چیز اگر کوئی بیٹا جو سر سے فضلات نکلتے ہیں، کچھ چیزیں سر سے بھی نکلتی ہیں، حلق کے ذریعے بھی اوپر ہوتا معاملہ کہ اس کو آپ نکل کے چلا آ رہا ہے، تو کچھ بھی فضلات، کوئی بھی ایسی رطوبت جو سر سے آ رہی ہے اس کو بھی گٹکنے سے ہوگا. اذا استرسل وتعدى، جب وہ استرسال ہوتا ہے اوپر سے نیچے آ گیا، وتعدى الحلق، اور حلق تک پہنچ گیا، حلق تک متعدی ہو گیا، من غیر قصد مغیشت، قصد نہ ہو اس کے اندر اس بات کا، لم یفسد الصوم، تو وہ روزے کو فاسد نہیں کرتا. ولو تعمد ابتلاءه افسد، کہ اگر کوئی اس چیز کو جان بوجھ کر گٹک رہا ہے، اپنے نکالا جو فضلات اوپر سے آ رہے ہیں، جان بوجھ کے کام کر رہا ہے، تو افسد روزہ فاسد ہے. الخامس ما له طعم، وہ چیز کا کوئی ذائقہ ہو، شکر ذائقہ ہو. کل علق، جسے علق ہے، علق وزن حبر کے اوپر ہے، جو خاص طور پہ صنوبر کی طرف سے نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور خاص طور پہ اس کو کئی ایک معاملات کے اندر خواتین استعمال کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی اس چیز کو علق وغیرہ کو فرض کیے، اس کا طعم تو ذائقہ تو ہوتا ہے، طعم تو اس کا ہوتا ہی ہے. قیل یفسد الصوم، کہ یہ روزے کو فاسد کرتا ہے. وقیل لا یفسدہ، کہ یہ پر نہیں، یہ فاسد نہیں کرتا. وهو الاشبہ، یہ بات بہتر ہے، درست. السادس اے الفرع السادس، اذا طلع الفجر وفی فیہ طعام، صبح طلوع ہوئی اور اس طرح طلوع ہوئی کہ اس کے منہ میں کھانا تھا، وفی فیہ طعام، اس کے فم میں کھانا موجود تھا، منہ میں، کھاتے کھاتے سو گیا، اب منہ میں کچھ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. لفظہ یعنی اس نے منہ میں اندر جو ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو ملفوظ کر دیں، نکال دیں. لفظ کو لفظ کیوں کہتے ہیں؟ لفظ چونکہ اندر سے ہوا باہر نکلتی ہے، وہی تو اب وہ زبان کبھی اوپر لگتی کبھی دائیں بائیں لگتی، تو یہ مخرج کے ذریعے ہوا کے نکلنے کے میں صوت پیدا ہوتی ہے. لفظہ اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کو نکال دیں. ولو ابتلاہ، لیکن اس کو ابتلا کرتا، گھٹک جاتا، کھا لیتا، فاسد صوم، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. وعلیہ مع القضاء الکفارہ، صرف یہی نہیں ہے کہ قضاء قضا ہو، قضا کا حضرت کفارہ علیہ السلام کی واجب ہے. السابع، ساتواں فرع، الفرع السابع، ساتویں فرع، المنفرد برؤیت ہلال شہر رمضان، ایک انسان وہ ہے جو ماہ مبارک رمضان کے چاند کو دیکھنے میں اپنی انفرادیت رکھتا ہے، وہ اکیلا ہے پورے میرٹھ میں، بس اسی کی نظر تھی سے دیکھا، وہ رہا چاند، باقی کسی نے چاند نہیں دیکھا. وہ منفرد ہے اپنی رؤیت ہلال شہر رمضان. بات واضح ہوئی نا، اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اور اس کا نہیں ہے، یہ اس نے ماہ مبارک رمضان میں اکیلے چاند، کسی اور نے چاند نہیں دیکھا. تو کہہ رہے اذا افطر، اگر وہ افطار کرے، تو افطار کر رہا ہے، چاند دیکھا تھا کبھی سے افطار کر رہا ہے، وجب علیہ القضاء والکفارہ. ایسا نہیں کہ دنیا دیکھے کہ تب آپ کو، آپ نے دیکھ لیا نا، آپ روزہ واجب ہو گئی، روزہ واجب ہو کے بعد روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، افطار فرما رہے ہیں، تو اس وقت قضا بھی واجب ہے. المسألۃ العاشرہ، یہ فروعات ختم ہو گئی، یہاں سے مسئلہ عاشرہ شروع ہوا. یجوز الجماع حتی یبقى طلوع الفجر بمقدار ایقاعہ والغسل، ایک انسان اپنی اہلیہ کے پاس جا رہا ہے، مجامعت کرنا چاہتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، تو وہ اس کے لیے مجامعت کرنا جائز ہے.
کتنا؟ اتنا کہ طلوع فجر میں دو چیزوں کے لیے وقت موجود ہے. ایک تو یہ کہ وہ مجامعت کر سکے، ایک تو اتنا وقت ہو کہ وہ مجامعت کر سکے، دوسری بات اتنا وقت ہو کہ اس مجامعت ہے وہ اس کر سکے. یجوز الجماع، جماع جائز ہے، حتی یہاں تک جائز ہے کہ یبقى لطلوع فجر، کہ طلوع فجر میں باقی ہو وقت، مقدار ہو اتنی مقدار میں کہ ایقاعی، کہ وہ واقع ہو سکے، یعنی کہ جمع کر سکے، والغسل اور غسل کر سکے. ولو تیقنا، اب اگر کسی انسان کو یقین ہو گیا، یقین ہے کس بات کا؟ ضیق الوقت، کہ وقت ضیق ہے، کم ہے، ٹھیک ہے. فواقع، اب اس نے وقت کے کمی کا یقین ہونے کے باوجود مجامعت کی، فواقع نہیں مجامعت کی، فسد صومہ علیہ کفارہ، روزہ تو فاسد ہوگا ہی ہوگا، حضرت کفارہ بھی تشریف لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ظَانًّا سَعَتَهُ، لیکن اس نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، مجامعت کی بیوی کے ساتھ میں، لیکن ظن کے ساتھ، گمان تھا اس بات کا، سَعَتَهُ کہ اس کا وقت وسیع ہے، وقت وسیع ہے، یہ گمان تھا اور پھر اس نے کام کر لیا. فَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُرَاعَةِ، تو اگر اس نے اس کام کو کرنے سے پہلے، مجامعت کرنے سے پہلے رعایت بھی کی تھی، فون کر کے پوچھ لیا بھائی کیا ٹائم ہے آج، پوچھا کہ اسے کتنا وقت ہو گیا، بہت ٹائم ہے تو بہت، آدھا گھنٹہ تو آج بالکل آدھا گھنٹہ موجود ہے، وقت انہوں نے کہا ہاں آدھا گھنٹہ باقاعدہ موجود ہے. لم یکن علیہ شیء، تو اگر رعایت کی ہے، پوچھا ہے، معلوم کیا، کوشش کی ہے، جستجو کی ہے، تلاش کیا ہے، تو اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. وَإِنْ أَهْمَلَهُ، لیکن اس نے فقط اپنے گمان کے اوپر ہی سب کام کر ڈالا، اہمال کیا، سستی کی، ٹھیک ہے نا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، تو حد اگر اس کے اوپر قضا تو ہے. قضا کیوں ہے؟ کیونکہ روزہ فاسد ہو گیا. کفارہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے ظن کے اوپر عمل کیا ہے، یہ سوچتے ہوئے، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نا وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. الحادی عشر، تتکرر الکفارہ بے تکرر الموجب، کفارے کی تکرار ہو جائے گی جتنا زیادہ موجب کی تکرار کریں گے. پانی پیئیں گے ایک مرتبہ، میں عبارت سمجھا رہا ہوں، عبارت سمجھا بھی، اور باقی چیزیں موجود ہیں. پانی پیا، روزہ ختم ہوا، بسم اللہ. کھانا کھا لیا، بسم اللہ. یہ عبادت ہے. تتکرر الکفارہ، کفارے کی تکرار ہوگی، بے تکرر الموجب، جب آپ موجب کفارہ، یہ عقل، شرب، جان بوجھ کے آپ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک دن میں، تو کفارہ ہو جائے. اذا کان فی یومین، اگر یہ تکرار 2 دن میں ہوئی ہے، من صوم، اس روزے سے متعلق، یہ تعلق نہیں کفارہ، جس سے کفارہ متعلق ہے، چونکہ ہر روزے کفارہ تو ہوتا نہیں، صوم معین کفارہ ہوتا ہے. صوم جیسے ماہ مبارک رمضان، یہ نظر معین آپ نے کر لیا، جسے کفارہ ہوتا ہے، باقی کفارہ کی قضا ہوتی ہے. تو اگر ایسے 2 دن میں تکرار کیا آپ نے، آج بھی روزہ فرض تھا، کل بھی روزہ فرض تھا، آج پی لیا، کل کھا لیا، بسم اللہ، 2 کفارہ کر لیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنْ كَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، لیکن اگر جناب علی ایک ہی دن میں آپ نے 2 کام انجام دیے، تکرار موجب کی ایک ہی دن میں کی، قیل، ایک قول بھی تتکرر مطلقا، جناب چونکہ تکرار موجب کی ہوئی ہے، اور ہر موجب کی تکرار جو ہے سبب بنتی ہے کفارے. سبب اور اسباب کی بحث تھوڑی سی آپ نے پڑھی نہیں پڑھی؟ ابھی نہیں پڑھی، تھوڑی سی دیکھو، اس میں الموجز میں لکھ رہا ہے، اگر اس میں کہ اگر وہ سبب کے بیان کرنے کی جگہ پہ ہو تو یہ ہوگا، اگر وہ جزا کے اسباب بیان کر رہا ہو تو یہ ہوگا. سبب مسبب کی بحث وہاں آتی، تھوڑی سی مزید انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ. تتکرر مطلقاً، ایک ایک مطلقاً اس کے اوپر کفارہ ہو گئی ہوگا، چاہے کفارہ اولا اس نے دیا ہو، چاہے کفارہ اولا اس نے نہ دیا ہو، مطلقاً دے. بات مطلقاً مطلب کیا ہے کہ فرض یہ کھانا کھا لیا، کفارہ دے دیا، پانی پی لیا، کفارہ دے گا،
ٹھیک ہے نا. اس نے کیا ہوا, اب نوعیت یہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ وہ کھایا بھی ہے پیا بھی ہے. اب کہہ رہا ہاں جی بتاؤ. اب آئے گا وقیل ان تخللہ التکفیر, ایک اور کہ نہیں دے گا اگر تخلیل تکفیر ہو چکی ہے, نیک بڑا کفارہ دے چکا ہے, کھایا تھا اس نے کفارہ دے دیا, اب پانی پیا جو پھر دے گا بھائی, پھر دے. دوسرا قول سمجھ میں آ گیا. وقیل لا تتکرر, ایک نہیں بالکل بھی تکرار نہیں کرے گا. وهو الاشباہ, یہ قول زیادہ بہتر ہے. سوا ان کا من جنس واحد او مختلفا, چاہے اس نے ایک ہی جنس کی موجبات کا ذکر کیا علیہ السلام یا ایک جنس سے مختلف کیا ہو. فرض کیجئے 2 دفعہ کھایا تو موجب تو ایک ہی جنس ہے نا, کھانا کھانا. چاہے پہلے چنے کھائے بعد میں فرض کیا روٹی کھانی, تو کھایا ہی تو ہے اس نے. لیکن کھانا اور پینا, کھانا الگ جنس ہے, پینا الگ جنس ہے, تو 2 تکرار ہوئی کفاروں کی, لیکن اور موجب کی تکرار 2 دفعہ ہوئی, مگر دونوں کے جنس الگ الگ تھی. یہ کھایا تھا, یہ پیا تھا, بس نا. تو چاہے وہ ایک ہی جنس سے موجبات کا تعلق ہو, موجب کفارہ کا, یا مختلف ہو, 2 صورت کے اندر تکرار کفارہ نہیں. کیونکہ وجہ یہ کہ پہلی مرتبہ کفارہ اس لیے واجب ہوگا اس پر روزہ توڑا ہے, ٹوٹے ہوئے روزے کا تھوڑی ہوتا ہے کفارہ. روزہ آپ کے تو مانیے ایک انسان جان بوجھ کر کھا لیا تو روزہ باطل ہو گیا, کفارہ دے دے گا, کفارتی روزہ جڑ گیا, فرض یہ مانیے. اب اگر کوئی پیلا تو روزہ ٹوٹ رہا ہے, فرق کیجیے, ٹھیک ہے نا. زیادہ ہی دنیا کے اوپر فرق اس کی ایک فرق انشاءاللہ بعد میں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آل بیتہ الطاہرین.